جو چیز شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے لیکن اس کو بندہ اگر کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے لیے فساد اور فتنے کا باعث بن رہی ہے وہ بات، تو بندے کو چاہیے اس بات سے دستبردار ہو جائے، اس بات کو نہ۔ اگر وہ ضروری نہیں ہے لیکن جو شریعت کے اندر ضروری ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی یہاں پر، یہ بات یاد رکھیے۔ اصولی مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مسئلہ شریعت کے ضروریات میں سے نہیں ہے اور اگر آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہو تو تاکہ دوسرے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا نہ ہو، فساد میں مبتلا نہ ہو، تو بلکہ اس پر اجر ملے گا، یہ باعث اجر ہو۔ بھائی ان کے معبودوں کو گالی دینا ضروری ہے؟ آپ نے دعوت دینی ہے، اپنے معبود کی طرف بلانا ہے، یہ کام کرو نا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ کام تو ویسے بھی کر سکتے، ان کے معبود کو ارے یہ پتھر ہے، اس پتھر سے کیا کرتے رہتے ہو، مانگتے تو ارے یہ تو وہ ہے، یہ تو فلاں ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے تو تراشا اس کو، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشنے کے بعد معبود بنا رہے ہو، مانگ رہے ہو، یہ کیا ہے یار؟ یہ ضروری نہیں تھی چیزیں، بلکہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروانا ہے، توحید کا تعارف کروانا ہے، وہ دو دعوت۔ اس میں کیا ہوگا کہ بھئی اگر آپ دعوت دے رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے قلب کے اندر ہدایت کا نور داخل کر دے اور یہ مسلمان۔ یہ مقصد ہے۔ اس لیے بہت سارے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو چیزیں شریعت کی ضروریات میں سے نہیں ہوتی وہ ہم لوگ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بھئی تو نماز بھی نہیں پڑھتا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے غصہ کر دیا، ناراض ہوئے، بہت اچھی بات، لیکن اب اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی آپ اس کے عمل کے اوپر داروغہ تو نہیں ہو نا، نگہبان تو نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو نماز کی دعوت دے سکتے ہو، بار بار بول سکتے ہو، اس کی ٹانگیں دبا کر اٹھا سکتے ہو کسی ساتھی کی، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کر بولو نماز تو پڑھ لو، نماز پڑھ لو گے تو یار تمہارا کو سکون ملے، تمہیں نا بڑا اچھا فیل کرو گے، تمہیں شفا ہوگی، تمہیں بیماری ہو رہی ہے نا اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے، تم ایک دفعہ نماز پڑھ کر تو دیکھو، وضو تو کرو ذرا، دیکھو تم بشاش محسوس کرو گے اپنے آپ۔ اب طریقہ ہے نا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کسی چیز غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ضروری سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا زیادہ ضروری سمجھنے کے بعد اس کو بار بار ایک دم وہ چڑ جاتا ہے، بولتا نہیں پڑھتا جاؤ نماز، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس سے ہو سکتا ہے وہ مسلمان بندہ نہ کفر کی دہلیز پر پہنچ گئے، تو بھائی میں نے اس کو کفر کی دہلیز پر نہیں پہنچانا، بلکہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی، بصیرت کے ساتھ دعوت دینی، پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دینی۔ بہت سارے موقعوں پر گھر کے لوگ نا بس وہ جو ہوتا ہے نا ہتھوڑا مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی میں سمجھاتا ہوں ہتھوڑا نہیں مارا کرو یار، سمجھایا کرو، ہتھوڑا مارنے سے کیا ہوتا ہے ان کی ضدیں اور پکی ہو جاتی، اور جو چیز آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اور ضد پر آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کا بھی دل کے اندر کینہ اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے دل کے اندر بھی کینہ آپ کی ذات کے اعتبار سے، اور دونوں ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے، کھچے ہوئے ہوتے، دل کھچ جاتے ہیں ایک دم۔
دعوت کے اسلوب میں سے دل ہی تو نہیں کھینچنے، بلکہ دل جو کھینچنے نا وہ اللہ کی طرف کھینچنے آپ کے اور اس کے اندر کینہ ہی تو پیدا نہیں ہونا ہے. بار بار بولو اس کو، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ. اگر ناراض ہو تو بولو یہ داڑھی پر ہاتھ لگا، ناراض کیوں ہو رہا ہے یار، چل اچھا مجھے معاف کر. پھر ایک دفعہ سوچے گا ضرور یار ناراض بھی نہیں ہونے دیتا، معافی بھی مانگ لیتے ہیں فوراً. چاہے گھر کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ بھی ایسا کرے. وہ گھر کے بڑے کے اوپر تو یہ تاثر ہوتا ہے میں بڑا ہوں میری بات مانے. ابے وہ اللہ کی نہیں مان رہا تیری کیا مانے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نہیں مان رہا تیری کیا مانے گا؟ وہ پھر تیرا اندر یہ تاثر آ رہا ہے یار میں گھر کا بڑا ہوں. ابے بھائی گھر کا بڑا ہی کو چھوڑ، یہ تاثر بھی ختم کرو نا. میں نے اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے، پیار محبت سے لے کر آنا ہے.